بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الکہف کی مختصر تفسیر کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 102 پر. 102 پر وہی 101 ہے. 101 چلو 101 سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلکہ 100 سے شروع کرتے ہیں کیونکہ سب جڑی ہوئی ہیں. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وعرضنا جہنم، اور ہم نے جہنم کو سامنے کر دیا. یومئذ اس دن، للکافرین عرضا، کافروں کو بالکل سامنے کر دیا. جہنم کا انکار کرتے تھے، جنت کا انکار کرتے تھے، رب کا انکار کرتے تھے. اہل کفر جو ہیں رب کو مانتے ہی نہیں تھے. ایک وقت ایسا آئے گا اپنی آنکھوں کے سامنے اس جہنم کو کھولتا ہوا دیکھیں گے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی 70,000 لگام ہوگی، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے. جہنم جو ہے بے قابو ہو جائے گی، بے قابو ہونا چاہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ شدید غیظ اور غصہ ہے. کس پر؟ اہل کفر پر اور نافرمانوں پر. جلانا چاہتی ہے، سزا دینا چاہتی ہے، کیونکہ رب کے نافرمان ہے. یا کافر زندگی کیسے اس نے گزار رب کے نافرمانی کرنے میں؟ تو فوراً سزا کے انتظار میں کہ فوراً آئے تو اس کو میں جلا کے اسے دردناک سزا دوں جسے اللہ نے حکم دیا ہے. تو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ کون ہے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ ہیں جو میرے ذکر سے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے تھے، یا ان کی آنکھوں پر پردہ تھا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت بھی نہ رکھتے تھے. دیکھیں ذرا غور کریں، لفظ ذکر کا ہے. ذکر زبان سے ہوتا ہے یا آنکھوں سے یا کان سے ہوتا ہے؟ تو پھر آنکھوں کے کانوں کا ذکر کیوں ہے؟ آنکھوں پہ پٹی غفلت کی اور کانوں پر انہوں نے مہر لگائی کہ سننا نہیں ہے. جب کوئی شخص حق کو نہیں دیکھنا چاہتا اور حق کو نہیں سننا چاہتا تو پھر وہ ذکر بھی ادا نہیں کر سکتا. سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم جو بولتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں، وہ ہمارے دیکھنے اور سننے کے نتیجے کے بعد ہوتا ہے. ہم پہلے سمجھتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں نا، پھر کچھ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اس وقت بھی زندہ موجود ہیں، اس آیت کو پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پھر بھی حق سے دور ہیں. نہ تو حق ان کو نظر آتا ہے کیونکہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے. حق تو واضح ہے میرے بھائی. کیا توحید لا الہ الا اللہ کسی سے چھپا ہوا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے کسی سے چھپا ہوا ہے؟ جو رب کا انکار کرنے والے ملحدین کفار ہیں، کیا ان سے چھپا ہوا کہ پوری کائنات کو تخلیق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کوئی کر سکتا ہے؟ چھپا ہوا نہیں ہے. تو یہ حق نظر آ رہا ہے ان کو؟ نہیں نظر آ رہا. آپ کو، مجھے، مسلمانوں کو، اہل اسلام کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ جب تک آنکھیں تو سب کی برابر ہیں، بلکہ ان کی بینائی ہم سے اچھی ہو سکتی ہے، لیکن آنکھوں پر پٹی ہے ہٹ درمی کی، نہیں دیکھنا چاہتے. سزا بھی پھر ایسے ملنی ہے، یاد رکھیں. اور حق کو سننا بھی نہیں چاہتے. آیتیں کھول کھول کے بیان کی جاتی ہیں. ابو جہل، ابو لہب یہ سن رہے ہیں، یہ آیت کو سنا ہے. مشرکین اس زمانے سے لے کے آج تک قیامت سنتے رہیں گے. اہل کفر بھی سن رہے ہیں، لیکن تب بھی نہیں مانتے. تو کیا فرمایا ہے؟ وہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے. یعنی بہرے تھے. کیا اگر بہرے ہوتے تو پھر اور بات تھی نا. کچھ ان کے پاس کوئی عذر تو تھا، بہرا تھا، مجھے بہرا پیدا کیا، میں نے سنا ہی نہیں ہے حق کو. لیکن بات ان کی ہو رہی ہے جو سننے کی طاقت، صلاحیت بھی رکھتے ہیں لیکن حق کو سننا نہیں چاہتے. تو جہنم تو سامنے ہے، اب کیسے بچو گے؟ حسرت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ذکر قرآن مجید ہے. ذکر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جو دعوت حق ہے، سب ذکر میں آتا ہے. ذکر سے اپنے آنکھوں کو چھپایا ہوا تھا، بند کی ہوئی تھی، اور کانوں سے سننا نہیں چاہتے تھے. جو آیتیں انبیاء اور رسول اور مبلغین نے حق جو ہے کھول کھول کے بیان کرتے تھے، نہیں دیکھنا چاہتے تھے، نہیں سننا چاہتے تھے. آیتوں کو جھٹلایا یا ان میں تحریفیں کی ہے، اپنی من گھڑت، اپنی مرضی سے
ان میں ملاوٹ کر کے اپنی خواہش نفس کو تسلی و تسکین دینے کے لیے حق سے دوری اختیار کر لی، باطل کا راستہ اختیار کر دیا، نافرمانی کر بیٹھے، اب سزا کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دون اولیاء ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ افحسب الذین کفروا، کیا جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں ان يتخذوا عبادی من دون اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنے اولیاء بنا لیں گے، اپنے معبود بنا لیں گے۔ ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ضیافت کی جگہ بنا رکھا ہے۔ ان کی مہمان نوازی جہنم میں ہوگی۔ اب وہ آئیں گے، وہ مریں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کا حساب بھی ہوگا، پھر سزا بھی ملے گی، اور سب سے بدترین سزا جو وہ جہنم کی ہے، اور جہنم میں ان کی ضیافت مہمان نوازی ہوگی۔ قصور کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا، اہل کفر جو ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اپنے معبود بنا لیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ہے جنہوں نے شرک کیا ہے، جنہیں عیسیٰ السلام کو پکارا ہے۔ آج بھی کرسچن کہتے ہیں، نصارہ، جب مصیبت آتی تو عیسیٰ کو پکارتے ہیں کہ نہیں، علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کا بندہ ہے۔ ان نصارہ نے، مشرکین نے عیسیٰ السلام کو اللہ کے ساتھ برابری دی ہے کہ نہیں؟ ولی بنایا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا بنایا ہے کہ نہیں؟ معبود بنایا ہے۔ تو کیا گمان کر رکھا تھا کہ ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی؟ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ یہ گمان نہ رکھیں، جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے اور سخت سزا ان کو ملنے والی ہے۔ اور اس میں ہر وہ شخص شامل ہے، نصارہ کو میں نے مثال دی ہے، ہر وہ شخص جو شرک کرتا ہے وہ اس وعید میں شامل ہے، اور جہنم ضیافت کے لیے منتظر ہے اس کے لیے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، ذرا غور سے سنیں، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے والے عمل کے اعتبار سے کون ہیں؟ عمل بھی کرتے ہیں، یاد رکھیں، لیکن سب سے بڑے نقصان و خسارے میں بھی ہیں۔ یعنی میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہیں۔ خسارہ دنیا کا ہوگا، کسی تجارت میں ہوگا، کسی مال متاع میں ہوگا، دنیا کا خسارہ تو کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ آج خسارہ ہے، کل فائدہ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ سے۔ پیسے کم ہو گئے تو صحت اچھی ہو گئی، صحت مسئلہ ہو گئے تو پیسے مل گئے، پیسے مسئلہ ہو گئے تو اولاد اللہ نے دے دی۔ تو دنیا کا خسارے، نفع نقصان تو چلتا رہتا ہے، دنیا کا حصہ ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر بڑا خسارہ بھی ہو جائے تو انسان کو ویسے بھی دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ ہم خسارے کی بات کر رہے ہیں، اس دن کے خسارے کی بات۔ سب سے زیادہ خسارہ کس کو ہوگا، ذرا غور سے سنیں، اور پر بھی حساب بھی، محاسبہ بھی خود کرتے رہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں۔ سعی دنیا کی حد تک تھی، آخرت کے لیے کچھ نہ کر سکے، گمراہ ہوئے دنیا میں، دنیا کے پیچھے لگے اور اپنے آخرت کو نہ بچا سکے۔ یہی سمجھتے تھے، یہی کہتے تھے یہ دنیا ہے، اس میں ہم نے رہنا ہے، مزے لوٹو دنیا کے۔ حق سامنے آیا ہے، اسے قبول نہیں کیا ہے، کوشش بھی نہیں کی۔ جو کام کرتے تھے دنیا میں، اچھے کام کرتے تھے دنیا میں، لوگوں کو اچھا لگتا تھا دنیا میں، کوئی خیراتی ادارہ کھول لیا ہے، کوئی اچھا کسی کی مدد کر لیا، کچھ بھی کر لیا ہے،
دنیا کی حد تک تھا، یہاں تک کہ وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ خیال رکھتے تھے یا یہی گمان کرتے تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ بڑی خطرناک وعید ہے میرے بھائیوں۔ عمل بھی کرتے ہیں، سب سے بڑے خسارے میں بھی ہیں، جو نہیں کرتے ان کا کیا ہوگا۔ دیکھیں عمل تو کرنا ہے، لیکن شرط یہ کہ کرنا صحیح ہے، اس سے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ غلط کرو گے خسارہ، سب سے بڑا خسارہ، نہیں کرو گے پھر بھی خسارہ، پکڑ بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ عمل کرنا ہے اور صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جس کی دو شرطیں ہوں۔ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں، اللہ تک کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ دل میں یہ تھوڑا کھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میری کوئی تعریف کی جائے جو عمل میں کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں ریاکاری، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ خالصتاً للہ سبحانہ وتعالی ومطابقاً لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل صالح کا حق ادا کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جو بھی کام کرنا ہے کرو، اس کے تم جواب دہ ہو، اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اور قیامت کے دن بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال لے کے آئیں گے، جتنا زیادہ غلط عمل اتنی ہی زیادہ خسارہ ہے کہ نہیں؟ اتنی زیادہ خسارہ ہے۔ یہ کون ہے؟ پھر مزید تفصیل، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب کی آیتوں سے کفر کیا ہے، جھٹلایا ہے، ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات سے بھی، اور رب کی ملاقات سے بھی کفر کیا، جھٹلایا ہے۔ نہ ہم مریں گے، نہ دوبارہ زندہ ہوں گے، نہ رب سے ملاقات ہوگی، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ کوئی جزا، نہ کوئی سزا۔ اب نتیجہ دیکھیں، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے اکارت ہو گئے۔ جو بھی عمل کیا کرتے تھے دنیا میں، کوئی بھی نیک عمل اگر دنیا میں ظاہراً کوئی اچھا عمل بھی کیا ہے دنیا میں کسی کافر نے، قیامت کے دن وہ سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اس کو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ذرے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یا جی ہاں یہی انصاف ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس نے دیا کس نے مال و دولت؟ اس سے صلاحیت کس نے دی؟ صحت کس نے دی؟ مال کس نے دیا؟ دولت کس نے دی؟ توفیق کس نے دی کہ تم یہ جو خیرات ادارہ کھولو اور ان مساکین کی یا ان محتاجوں کی مدد کرو؟ کس نے توفیق دی؟ پیسہ کس نے دیا؟ صحت کس نے دی؟ عافیت کس نے دی؟ رب نے دیا نا۔ اچھا تمہیں دنیا میں کسی کوئی کمی ملی ہے؟ اتنا تمہارے پاس ہے کہ خیرات ادارہ کھولا ہوا ہے، اتنا تمہارے پاس ہے، بہت زیادہ۔ کتنی زندگی تھی؟ 60 70 80 100 سال، اس ساری زندگی مزے لوٹ کے آئے ہو نا، پوری زندگی میں تمہیں جو چاہتے تو مل گیا نا۔ اب آخرت میں تمہیں کیا چاہیے؟ انصاف ہے کہ نہیں؟ ساری زندگی تمہیں ملا، جو تم چاہتے تھے مل گیا ہے، خیر عمل بھی کیا ہے، تمہارا اس کا اجر، اگر ان بریکٹ سے اجر سمجھا جائے، یا اس کا بدلہ خیر کا، جو تم نے اچھا کام، اس کا بدلہ تمہیں، اجر تمہیں تو کافروں کے لیے جو بدلہ تمہیں اچھا بھلائی ملی ہے وہ دنیا میں تمہیں مکمل مل چکی ہے۔ اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں، اس لیے فرمایا ہے فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی بھی وزن باقی نہیں رہے گا، نہ اس شخص کا کوئی قیمت ہے، کوئی قدر ہے، کوئی وزن ہے، نہ اس کے اعمال کا، جو دنیا میں اچھے اعمال اگر کوئی بھی کیا کرتا تھا، نہ آخرت میں ان کی کوئی قدر و قیمت ہے، نہ ان کا کوئی وزن ہے، مکمل اکارت ہو جائیں گے، کوئی ایک اچھا عمل باقی نہیں رہے گا، ذرے برابر بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، بما کفروا، ان کی کفر کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں نا، دین کا مذاق، قرآن مجید کا مذاق، گستاخیاں کرتے ہیں۔ کبھی دیکھتے ہیں اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کا گستاخ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کوئی نبی کے وسلم کے شاہ میں گستاخی کر دی، کوئی صحابہ کی مذاق اڑاتا ہے، کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ سن لے وعید ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا،
یہ سارے جو میں نے باتیں یہ سارے کفر ہیں. دین کا مذاق اڑانا, قرآن کا مذاق اڑانا, انبیاء کا مذاق اڑانا, سب کفر ہے. یہ جزا کیا ہے, ان کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. میں کہا جہنم کا لفظ جو ہے نا اسے چھوٹا نہ سمجھے آپ, سب سے بدترین سزا ہے رب ذوالجلال سبحانہ کی, القہار کی, الجبار کی. اب یہ دیکھیں, یہ تو تھی سزا ان کی جو اہل کفر تھے, نافرمان تھے. اب جو ان کے ضد میں ہے, جو اہل ایمان ہے, جو فرمانبردار ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ یہ بات انجام کی ہو رہی ہے نا. ان کا انجام تو پتہ چل گیا ہے. ان کا انجام کیا ہے؟ جو اہل حق ہیں, جو اہل ایمان ہیں, جنہوں نے حق کو قبول بھی کیا ہے. نہ تو ان کو آنکھوں کو کوئی پٹی تھی, نہ کو کانوں کو کوئی بہرا پن تھا. وہ حق کو سنتے بھی تھے, حق کو دیکھتے بھی تھے, سمجھتے بھی تھے, باعمل بھی تھے, اچھے بھی تھے, سچے بھی تھے, اہل ایمان میں سے تھے. ان کا انجام تو پتہ ہونا چاہیے نا. اب وعید کے بعد وعد کی آیت دیکھیں کیسے خوبصورت انداز میں اللہ بیان فرماتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا اس آیت کی ابتدا کس چیز سے ہے؟ الحمدللہ. اہل کفر کا جو انجام ہے الحمدللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی تعریفیں ہونی چاہیے کہ نہیں اس میں؟ کیونکہ یہی جزا, یہی سزا کے مستحق لوگوں کو ملی ہے. اور جو اہل ایمان ہیں, جنہوں نے انبیاء کے ڈرانے پر عمل کیا ہے. سورت کے شروع میں کیا ہے کہ ڈرانے والے ہیں نا, اس کتاب میں ڈرانے کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء جو ڈراتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرایا ہے, خبردار کیا ہے. تو جس نے اس پہ عمل کیا ہے ڈر گیا ہے, اہل ایمان. ابھی بتاتا ہوں اس کا کیا انجام ہے. اور وہ جنہوں نے اس ڈرانے سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس پہ عمل نہیں کیا, سمجھا نہیں ہے, اس کی سزا تو پتہ چل گیا جہنم ہے, بدترین ٹھکانہ ہے. ضیافت بھی ایسی ہوگی, مہمان نوازی بھی ان کی ویسی ہوگی جہنم میں, نعوذ باللہ. اب دیکھیں اہل ایمان, ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ادھر بھی نزلا تھا, ادھر بھی نزلا ہے. کمال ہے. ان الذين آمنوا, بے شک وہ جو ایمان لائے, اہل ایمان جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اور صالح عمل کیے. صرف زبانی کلامی ایمان کافی نہیں ہے. سچا پکا مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتا ہے. اہل ایمان سے مراد وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس پر ایمان لانا واجب ہے. کس چیز پر ایمان لانا واجب ہے؟ ارکان ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہو بری ہو. یہ ارکان ایمان ہے. پھر اس کے ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں, مکمل جو عقیدے کے اصول ہیں, یہ مومن ہے. وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیا. ابھی میں نے بتایا نیک عمل کی دو شرطیں ہیں. نیک عمل وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے, جس میں نہ شرک و نہ ریاکاری ہوتی ہے, صرف اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ. اور عمل کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کیسے عمل کرتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیسے کرتے تھے, اور صحابہ نے اس عمل کو کیسے ہمیں بتایا ہے. نماز کیسے پڑھتے ہیں, نماز نبوی. روزہ کیسے رکھتے ہیں, صیام نبوی. حج کیسے کرتے, حج نبوی. جہاد کیسے کرتے, جہاد نبوی. وہ یہی طریقہ جانتے ہیں صرف, اور کوئی طریقہ جانتے نہیں کسی کا. وہ آگے ہمیشہ کرتے ہیں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق, اور اس کے ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, اور بعمل سچے اور پکے متبع سنت مسلمان ہوتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات, انجام كانت لهم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے ضیافت کی جگہ جنات الفردوس ہے. ان کی مہمان نوازی بھی ہوگی, لیکن جنات الفردوس میں ہوگی. سب سے بڑی بلند جنت الفردوس ہے, جس کی شرط اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. سب سے بلند ترین جگہ, سب سے عظیم جگہ, سب سے پیاری جگہ جنت الفردوس ہے. جنت کی نہریں بھی جو دریا یہیں سے نکلتے ہیں, چشمے یہیں سے نکلتے ہیں. اور ایک ہی مقام محمود ہے جو اس جنت کے سب سے بلند ترین جگہ پہ ہے. المقام المحمود وہ خاص جگہ ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. المقام المحمود, جنت الفردوس. اسے ہم فردوس اعلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے بلند جنت ہے, اور جنت کی شرط عرش الرحمن سبحانہ وتعالی ہے. سبحان اللہ. جب جنت میں انسان جائیں گے نا, اور اس میں جو بڑے نعمتیں ہیں, بڑے مزے دیکھیں گے, دل نہیں کرے گا وہاں سے نکلنے کے جانے کا.
اب آ تو گئے ہیں، یہ کہیں یہ نعیم یہ نعمتیں ختم تو نہیں ہوں گی، ایک کھٹکا سا ہوتا ہے تھوڑا سا۔ دنیا میں تھے، دنیا تو چلی گئی، وہاں تو پتہ جیسے بھی تو گزر گئی، اب یہاں پر یہ خیر نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے اگلا پیغام جو ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے، وہ اس جگہ کو بدلنا نہ چاہیں گے، ہمیں اب یہی جگہ کافی ہے، اس میں اور جگہ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، حول کہتے ہیں بدلنے کو، لا یبغون عنہا حولا۔ دیکھو دنیا میں انسان جتنی بھی ترقی کرے، مزید ترقی کی طلب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا؟ مزید ترقی، اگر آپ ملینئر بھی کہتے ہیں بلینئر بنو، وہ بن جائے، اس سے زیادہ بننا چاہتے ہیں۔ جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں پہنچ گئے بس وہی جگہ ہے، اگر سے ادنی ترین جگہ بھی کیوں نہ ہو، جنت میں داخل ہو گئے، لا یبغون عنہا حولا۔ اور سب سے بلند جنت الفردوس ہے، وہ تو پھر کمال کی بات ہے نا، سبحان اللہ۔ کیونکہ جنت میں ہمیشہ خوشی ہے، ذرہ برابر غم بھی نہیں ہے، نہ غم کی اسباب ہے۔ غم انسان کو پریشان کب ہوتا ہے؟ بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، درد، تکلیف، بیمار، یہ ہوتے ہیں نا۔ جنت میں ساری چیزیں نہیں ہیں، کھانا پینا مزہ ہے، جب بھوک نہیں پھر کھانا کیا ہے بھیا؟ انسان وہاں پہ بھوک وجہ سے نہیں کھاتے، جیسے دنیا میں بھوک کا ہوتا ہے تو تب کھاتا ہے، بھوک کے درد محسوس کرتا ہے تب کھاتا ہے، نہیں، وہاں پہ صرف مزے ہیں، مزے کے لیے انسان کھاتا ہے، قضاء حاجت نہیں ہے وہاں پہ۔ ہم کھاتے تو پھر قضاء حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، وہاں پر نہیں ہے، پیاس نہیں لگے گی وہاں پہ، تو پھر پیئیں گے کیوں؟ وہاں پہ دودھ کی نہریں بھی ہیں، وہاں پر شراب بھی ہے، وہاں پر پانی بھی ہے، شہد بھی ہے، تو پھر پیاس نہیں تو پیئیں گے کیوں؟ صرف مزے ہے، لطف اندوز ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مزہ چکھنا ہے، اسے کہتے ہیں۔ پھل ہیں، فروٹ ہیں، انسان جب کھائے گا قضاء حاجت نہیں ہوگی، مشک کی خوشبو جسم سے نکل آئے گی، جتنے زیادہ کھاؤ اتنی زیادہ خوشبو، کمال ہے بھائی۔ اس لیے لا یبغون عنہا حولا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی۔ اب اس عظیم صورت کا اختتام پہنچا ہے۔ عظیم رب جس کا ذکر اس پورے صورت میں، پورے قرآن میں آیا ہے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے عظمت کے چند لفظ سن لیں آپ۔ قل کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت کچھ کہا، اب یہ پیغام بھی پہنچا دیں ذرا۔ لو كان البحر مدادا لكلمات ربی، اگر سمندر اللہ تعالیٰ کی کلمات کے لیے سیاہی بن جائے، دوات بن جائے لکھنے کے لیے، لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربی، تو سمندر ختم ہو جائے گا، میرے رب کی کلمات ختم نہیں ہونے والی کبھی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم اس جیسا اور سمندر اس کی مدد کے لیے لے کے آئیں، تب بھی یہ سمندر بھی ختم ہو جائے گا، رب ذوالجلال کی کلمات ختم نہیں ہونے والی۔ یہ عظیم رب سبحانہ و تعالی، اور یہ اس عظیم رب کو جھٹلانے والے، کفر کا راستہ اختیار کرنے والے، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر نافرمان رب کی قدر جو جیسے کرنی چاہیے تھی، کاش کہ سمجھ لیتے، اللہ کی قسم کبھی نافرمانی نہ ہو سکتی۔ اصل جو قدر ہے رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ قدر نہیں جانتے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما صرف انا میں، بشر مثلکم میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ پیغام دے رہے ہیں، جب قل کے بغیر بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن اس کے ایک راز ہے پیچھے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ بشر نہیں ہے، نور ہے، ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بشریت کا انکار کریں گے۔ اس کا بالکل ایک اسی آیت واضح جواب ہے کہ بشر ہیں، نوری بشر ہیں، نہیں، نہ نور ہیں یا نوری بشر ہیں، بالکل نہیں، نہ نور ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی نوری بشر ہیں، صرف بشر ہیں۔ ثبوت اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورۃ الکہف کی آخری آیت نمبر 110 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل
کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، صرف و صرف بشر ہوں. یقیناً فرق کیا ہے؟ بس بشر تمہاری طرح مثل ہوں، لیکن فرق یہ یوحا الی، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے. میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور عوام لوگ جو ہے وہ رسول نبی نہیں ہے. باقی بشریت کا تقاضے میں مثل ہوں، درد، تکلیف، غم، پریشانی، بھوک، پیاس، بشر ہوں، لیکن وحی نازل ہوتی یوحا الی، وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد. اور اس وحی میں یہ بنیادی پیغام بھی ہے جس کو تم نے کبھی چھوڑنا نہیں ہے. وحی میں تو بہت سارے پیغامات ہیں نا، پورا قرآن مجید بڑے پیغامات سے. جب وحی کی بات آئی ہے، ایک تو مثل کا لفظ آیا ہے تاکہ یہ لوگ نہ سمجھے کہ نور ہے، نوری بشر ہے، بات ہی ختم ہو گئی. اچھا پھر بشر ہماری طرح بشر ہیں؟ نہیں، یوحا الیہ، یہ بھی شبہ ختم ہو گیا. بشر ہیں، سب سے عظیم بشر ہیں، اللہ کے بندے سب سے عظیم بندے ہیں. اس لیے کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبد کیوں پہلے کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، سب سے بلند بندے، سب سے، اور بڑی عظمت ہے. سورت کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سبحان اللہ. یوحا الی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا صرف ایک ہی سچا معبود ہے. الہ اگر تمہارا ہے تو صرف ایک ہی ہے، الہ واحد ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ یقیناً ملاقات ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. لیکن فرق اتنا ہے کہ اہل کفر جو ہیں وہ یہ امید نہیں رکھتے، وہ جھٹلاتے ہیں. اہل ایمان جو ہیں وہ امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں. اور تیاری دنیا میں کرنی ہے، مرتے وقت، مرنے کے بعد تیاری کا وقت نہیں ہوتا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا. دیکھیں عمل صالح کتنی مرتبہ آ رہا ہے آخری سورت کے ان آیتوں میں، آخر میں کتنی مرتبہ آیا ہے. بھی اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو یہ کرو، تمہارے لیے نجات ہے، بچو گے. فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. فلیعمل فعل امر ہے، بتائے تو اس پر لازمی ہے کہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے. عمل صالح باقی نہیں رہتا اگر اس میں شرک کا ذرہ برابر بھی شامل ہو جائے. شرک آ گیا، عمل صالح اکارت ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد لئن اشرکت ليحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کر لیں آپ کے اعمال بھی اکارت ہو جائیں. شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا ابھی، کیونکہ شرک کفر ہے، اور کافر کے ابھی میں نے بتایا ہے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کوئی وزن نہ ہوگا. حبطت اعمالهم. تو عمل صالح کرنا ہے. ہم نے مرنا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے. مومن بھی مر جائے گا، کافر بھی مر جائے گا، بڑا بھی مر جائے گا، چھوٹا بھی مر جائے گا، مرد بھی مر جائے گا، عورت بھی مرے گا، سب مریں گے. کیونکہ موت حق ہے اور سچ ہے، کڑوا سچ ہے. یہ گھونٹ سب نے پینا ہے، سب نے مرنا ہے. اور یہ یقین ہے اہل ایمان کو کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور رب کو حساب بھی دینا ہے. اور حساب اور قیامت شروع ہوتی ہے قبر سے. پھر میدان محشر میں حساب ہوگا، پھر یہ سارے معاملات ہوں گے. رب سے ملاقات کی کیا ہم نے تیاری کی ہوئی؟ لقاء ربی ہم پڑھ رہے ہیں اور ہر جمعے یہ صورت بار بار پڑھتے ہیں اس یاد دہانی کے لیے کہ تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہونی ہے. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ہر جمعے کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ 50 سال سے صورتیں پڑھ رہے ہیں، اس صورت کو ہر جمعے میں پڑھ رہے ہیں، یا 30 سال سے، یا 20 سال سے، یا اس سے زیادہ ہے، اس سے کم. یار اگر ایک دو جمعے میں پڑھ لی ہے کہ اس سوال کا جواب ہم نے دیا، اپنے آپ سے پوچھا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو آج شرک کر رہے ہیں، شرکی اقوال، شرکی افعال، قبر کا طواف، اور غیر اللہ کے نظر و نیاز، قربانی، غیر اللہ کو پکارنا، علی مشکل کشا، غوث حاجت روا، نعوذ باللہ،
کیا وہ اس صورت اس آیت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تمہیں یقین ہے کہ رب سے ملاقات ہونی ہے مرنے کے بعد اور حساب ہونا ہے اور جزائے سزا سب سامنے ہے. اللہ نے یہاں پہ حکم دیا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. میں نے سورت بھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، اس پیغام کو بھی پڑھا ہے، مجھے پتہ بھی ہے. پھر تمہارے پاس کیا عذر باقی رہے گا اس دن، مشکل ترین دن میں، جس دن تمہارا اور ہمارا فیصلہ ہونا ہے کہ کس طرف جانا ہے. جہنم ہے جو بدترین عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، بدترین سزا ہے. یہ جنت ہے جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی جزا ہے، نعیم ہے، بہت سے نعمتیں ہیں. آج فیصلہ کرنا ہے. دیکھ اس دن فیصلہ رب نے کرنا ہے، آج فیصلہ ہم نے کرنا ہے کس طرف جانا ہے. آج کون تمہاری یعنی سر پر گن رکھ کے تمہیں زبردستی کہتے کہ قبر کا طواف کرو یا تم شرک کرو؟ کوئی زور زبردستی کرتا ہے، کوئی مجبور کرتا ہے، یا اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی من پسند عمل کرتے ہیں. بے نمازی نماز نہیں پڑھتا، کس نے مجبور کیا ہے؟ جمعہ کا وقت ہے، کئی لوگ اب سوئے پڑے ہیں، نعوذ باللہ فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے. اور جمعہ کی نمازوں میں سب سے فجر کی نماز ہے سب سے عظیم نماز ہے. پورے ہفتے کی نمازوں میں سے دیکھیں آپ، ایک نماز چھوٹ جائے تو کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، بے نمازی کافر ہوتا ہے. اور پڑھیں سوئے پڑھوا نہیں ہے، اٹھ کے سورہ کہف بھی پڑھیں گے، نماز قضا پڑھ لیں گے، عادت بنی ہوئی نعوذ باللہ، سورت پڑھیں گے، اور یہ آخری آیت بھی پڑھیں گے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. عمل صالح کیا بے نمازی نے میرے بھائی اللہ کے لیے. اب جب آخری آیت پہ ذرا نگاہ پڑھے نا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو عمل صالح کو یہاں پہ نصب العین بنا لیں. یہاں پہ عمل صالح کرنا ہے، عمل کرنا ہے صرف رب کے لیے، اخلاص نیت کے ساتھ، کوئی ریاکاری نہیں. عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، اپنی منمانی نہیں. اور شرک کا ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. یہ علی مدد شرک ہے، غوث مشرک کشا شرک ہے، فلان حاجت روا اللہ کے سوا شرک ہے، یا نبی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ سب شرک ہے. قبر کا طواف، غیر اللہ کا طواف، غیر اللہ کے گھر کا طواف جو ہے، قبر کا ہو کسی اور چیز کا ہو طواف، نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں دینا، منتیں ماننا، مجاوری کرنا، یہ سب شرک کے اعمال ہیں. اس سے بچے، توبہ کرے، ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. عبادت رب جانتے ہیں، عبادت رب بھی تمہارا ہی رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے. صرف وہی حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ احد میں جانتے ہیں لا یشرک بعبادت رب احد نفی ہے، اور اس کے سیاق میں نکرہ ہے. نکرہ فی سیاق النفی تفید العموم، یعنی اس میں کہ نبی کو پکار سکتے ہیں، کسی ولی کو پکار سکتے ہیں. احدہ میں سب شامل ہیں. شرک کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو بھی شریک نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ درخت، نہ درند، نہ پرند، نہ پتھر، نہ کوئی امام، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی. احدہ میں سب شامل ہے کہ نہیں؟ اب جو اس احدہ سے استثناء کر کے ایک نبی کو پکارتے ہیں یا ولی کو پکارتے ہیں، ان کے پاس کیا عذر ہوگا قیامت کے دن؟ اب رب کی بارگاہ میں کیا کہیں گے کہ میں نے نبی کو کیوں پکارا تھا، جبکہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. ابھی ہم نے تیار کرنا نا جواب، ابھی جواب ہے تمہارے پاس. اگر آج جواب نہیں ہے اس وقت تو اس دن کیا جواب دے سکو گے؟ اور واللہ جواب نہیں ہے، اور نہ کوئی بچنے کا راستہ وہاں پہ رہے گا. کوئی بچنا ہے تو ابھی بچ سکتے ہیں، یہ وقت ہے بچنے کا. توبہ کا ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ روح حلقوم تک پہنچ جائے اور پھر موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں. تب انسان کو حسرت ہوتی ہے. مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت، بس. کس چیز کی مہلت؟ کہ وہ ذرا تھوڑا سا واپس جاؤں اور جو میں نے بگاڑا ہے نا، غلط کیا، اس کو ذرا ٹھیک تو کر لوں. ابھی تو تمہیں وقت ملا ہے، ابھی ٹھیک کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ابھی سانسیں جاری ہیں، صحت ہے، عافیت ہے، اللہ کے دیا سب کچھ تو ہے تمہارے پاس.
تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے، میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا اور ہمیں روح قبض نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کس نے کہا صرف مریض ہی مرتے ہیں؟ انتظار کریں گے ابھی بڑی زندگی پڑی ہے یار، کیا مولوی ڈراتے رہتے ہیں ایسے مولوی، بڑی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے یار، مزے کرو دنیا میں۔ کمال ہے، جیسا کہ اپنی موت کا مالک خود ہو۔ میرا بھی آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، لیکن یہ پتہ ضرور ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ اس لیے جس چیز کا پتہ ہے اس کے بارے میں سوچو کہ مرنا ہے، اس کے لیے تیار، اس کے لیے ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وقت نہیں ملے گا تیاری کا۔ پھر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا وہ، یعنی کہ طرح سے آگے چھوڑ دے، اللہ کا حکم ہے تو اس کو بھی لے کے جاتا ہے، اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔